السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں۔ نماز پڑھنا کیسا ہے اور نماز چھوڑنا کیسا ہے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم نماز پوری کر لو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور جب تم کو اطمینان ہو جائے تو تم نماز قیام کرو۔ یقیناً مومنوں پہ نماز ان کے وقتوں پر مقرر کی گئی ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دن میں ہر مسلمان کے اوپر 5 مرتبہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ دیکھیے، نماز ایک بہت اہم چیز ہے اسلام میں، کیونکہ جو پلر آف اسلام ہیں وہ 5 ہیں، اور ان میں سے دوسرے نمبر پر آتی ہے نماز۔ یعنی جو اسلام کی بنیادیں ہیں وہ 5 چیزوں پہ ہیں، اور ان میں سے دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے نماز۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ نماز سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور وہ رحم کر رہا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ نے حکم نازل کیا ہے نماز پڑھنے کا دن میں 5 مرتبہ، تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھے دن میں 5 مرتبہ۔ دیکھیں، نماز سے ضروری کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے ہی بھیجا ہے، اور عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اس کے مقررہ وقت پہ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسکول، کالج، آفس، گھر کے کاموں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آج جب ہم اسکول کے بچوں سے پوچھتے ہیں تو وہ اسکول کا ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے کیونکہ ہم اسکول جاتے ہیں، ہم بزی رہتے ہیں۔ اور جب آفس والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آفس جاتے ہیں، باہر کا کام کرتے ہیں، تو ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ اور جب گھر کے خاتونوں سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی یہی ایکسکیوز دیتی ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے کیونکہ ہم گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیں، قرآن کھول کے حدیثیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو نازل ہی اس لیے کرا، دنیا میں بھیجا اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ لیکن آج ہم دنیا میں آ کے دنیا کے کاموں میں الجھ گئے ہیں۔ ذرا دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی کو اسکول، کالج، آفس، گھر کے کام میں دیکھیں گے تو ہر انسان کی زندگی میں یہ کام ہوتے ہیں۔ تو اس میں نماز کہاں ہے؟ صرف جمعے کی، وہ بھی وقت ملا تو پڑھ لیا، ورنہ نہیں ملا تو نہیں پڑھا۔ تو دیکھیں، نماز سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن جب ہم اسے ہی یاد نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں کیسے دے گا؟ اللہ کیسے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں صحیح طریقے کی، جس طریقے سے اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں ہمیں تب بھی نماز پڑھنی ہے، اگر ہم مسافر ہیں ہمیں تب بھی نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آپ بیٹھ کے یا پھر لیٹ کر نماز پڑھیں۔ اگر ہم سفر میں ہیں تو قصر کریں، یعنی صرف نماز کے فرض ادا کریں، پوری نماز ادا نہ کریں۔ تو دیکھیں، یہ وہ سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دین میں دشواری پیدا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ آج اسی دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو آفس بھی جا رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، کالج بھی جا رہے ہیں، اور گھر کے خاتون ہیں، سارے کام کر رہی ہیں، لیکن نماز بھی پڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کی اہمیت جانتے ہیں، وہ نماز کے چھوڑنے کا گناہ جانتے ہیں، کتنا بڑا سخت گناہ ہے نماز چھوڑنا، گناہ کبیرہ ہے گناہ نماز چھوڑنا، لیکن تب بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سارے کام پہلے، بعد میں اگر وقت ملا تو نماز پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور نماز چھوڑنے سے ہمیں دنیا میں تو بے سکون رہیں گے، لیکن قبر میں بھی ہمارے لیے قبر اس طرح تنگ ہو جائے گی، جو بے نمازی ہوگا کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں اس طرح مل جائے گی، مطلب بالکل اس طریقے سے مل جائے گی۔ تو آپ نے بہت مرتبہ سنا بھی ہوگا، لیکن ذرا غور کریں کہ ہم اتنا استطاعت رکھتے ہیں کہ ہماری پسلی کو یوں کرا جائے اور ہمارے درد نہ ہو۔ آج ہمیں ایک چیٹی کاٹ لیتی ہے، ہمارے بہت درد ہوتا ہے، تو سوچیں ہمارے لیے قبر ایک اندھیری کوٹری ہے، وہ بالکل تنگ کر دی جائے گی ہمارے اوپر، اس میں بچھو ہوئیں گے، سانپ ہوئیں گے۔ کس کے لیے؟ بے نمازی کے لیے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، دن میں صرف 5 یا 10 منٹ آپ کو نکالنے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو میری بہنوں، میرے عزیزوں، میری یہ درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے اپنا وقت نکال کے نماز میں لگائیے، کیونکہ ہم نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تبھی دے گا۔ ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور وہ مجھے لے گئے، اور وہ مجھے دکھاتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور ایک فرشتہ ہے،
एक फरिश्ते के हाथ में इतना बड़ा पत्थर है और वो फरिश्ता उस शख्स के सर के ऊपर मारता है, और जब उस सर के ऊपर मारता है तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और पत्थर जाके दूसरी जगह गिरता है। तो फरिश्ता फिर जाता है वो पत्थर उठाने के लिए और उसके सर के ऊपर फिर मारता है। ऐसे करते रहता फरिश्ता, उठाता है फिर मारता है, उठाता है फिर मारता है। तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ये क्या माजरा है कि बार बार उठा रहे हैं और मार रहे हैं, क्या किया है इस शख्स ने? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ये वो शख्स है जो नमाज छोड़ता था। तो देखिए ज़रा कितनी बड़ी वईद है नमाज छोड़ने की। तो मेरी बहनों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि नमाज ना छोड़ें किसी भी हाल में। थोड़ा सा वक्त निकालें लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ें और अपने आसपास लोगों को भी ताकीद करें, क्योंकि नमाजी है जो सबसे पहले आखिरत में नमाज का ही सवाल होगा। तो नमाज ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त का नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करिएगा, ये सोचकर सदका जारिया समझ के कि आपकी वजह से कोई शख्स नमाज पढ़ेगा, जब तक उसका सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि उसने आपकी वजह से कोई नेक काम सुना है। तो इसलिए वीडियो को आगे शेयर करिएगा सदका जारिया समझ के, सवाब की नियत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।